وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں۔ بندوں کے باہمی حقوق: نمبر 1، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ نمبر 2، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور قطع تعلقی سے بچے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے۔ 3 اور 4، یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلبے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، اور مسکین سے اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد و خبر گیری کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 5، ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنا۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایہ، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ نمبر 6، پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا۔ اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر، ساتھ پڑھنے والا یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھے، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ نمبر 7، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ نمبر 6،
لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے۔ حدیث میں ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے، یہ انتہائی مذموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں۔ لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا اس میں سے سائل کو نہ دینا، اور بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمے میں واجب ہو اسے ادا نہ کرنا۔ اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دے، شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسرے کو کھلائے۔ یہاں بخل سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے توریت میں مذکور اوصاف بیان کرنے میں بخل کرنا اور اس کا حکم دینا۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت میں مذکور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے اور چھپاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنے میں بخل کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ تنبیہ، اس سے موجودہ زمانے کے ان علماء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ نوٹ، بخل کے بارے میں کافی تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں گزر چکی ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد پرا گندہ بال اور ناپسندیدہ حیت میں سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ مسئلہ، اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔